یتیم جب انسان ہو جاتا ہے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ شروع میں تو بہت سے لوگ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی آپ کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ جتاتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے حوصلے اور سہارے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ منصور احساس آفیشیل دیکھ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں منصور احساس۔ آج ہم نے جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ایک انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ تو تقریباً ایک نہیں تو دوسرا گھر اس سے ضرور متاثر ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر عثمان اسلم نایاب، احمد احساس اور محمد طیب۔ آج ہم بات کرتے ہیں پروفیسر عثمان اسلم نایاب، جن کی جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر کافی گرپ ہے اور گہرا مطالعہ ہے، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ٹاپک کیا ہے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ٹاپک یہ ہے کہ جب انسان یتیم ہو جاتا ہے، یتیم کیسے ہوتا ہے؟ یا اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے چلا جاتا ہے یا اس کے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ انفارچونیٹلی ان کی کسی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ جب میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں تو بچوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ان یتیم بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے اس پہ ہم زحمت دیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عثمان اسلم نایاب صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ سر آپ یہ بتلائیے گا کہ یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو سوسائٹی میں کیسے دیکھا جاتا ہے ٹریڈیشنلی، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے؟ تو ہمیں کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ کا سایہ جب چلا جاتا ہے یا ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پلیز ان کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی سر، منصور صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، مجھے بڑی خوشی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سر پیار سے پروفیسر کہتے ہیں۔ سر ایکچولی یتیمی ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے، اور اس مسئلے کو، اس درد کو، اس سانحے کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ چیز بیتی ہو۔ تو میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں کہ جس کے والد بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو اپنی زندگی میں نے بھی بہت سی، میرے بہن بھائیوں نے بہت سی تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ یتیم جب انسان ہو جاتا ہے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، تو شروع میں تو بہت سے لوگ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی آپ کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ جتاتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے حوصلے اور سہارے دیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں ان تمام چیزوں کی امیدیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں پاسبل ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مشکل انسان کو کاٹنی پڑتی ہے، اور مشکل کے بعد قرآن پاک میں بھی ہے کہ انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو یتیمی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس میں سے ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کچھ بہت جلد اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، وہ جب چاہے گا کسی کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اس کے لیے ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہے اور اس کے پاس گھر کے بہت زیادہ جو مسائل ہیں ان کا حل اس کے پاس موجود ہے، یا اس کے پاس کوئی اسکل ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اور بہت عزت کے ساتھ۔ سر جب بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایٹ دا ٹائم تو لوگ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سپرویژن کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو وہی چہرے جو ایک دفعہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نئے نئے چہرے کھل کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ان کی جائیداد پہ قبضے، کبھی گھر سے گھر بدر کرنے کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان بچوں سے جو محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ نفرت میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کوئی فیملی غریب ہے یا کوئی فیملی امیر ہے۔ یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ ان کو روندا دادا، ان کے حق جو ہیں وہ چھینے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارا کلچر سکھاتا ہے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، کلچر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلچر ہمارا ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے، کس طرح ان کے حق کو چھیننا ہے، کس طرح جو ان کے حقوق ہیں وہ ختم کرنے ہیں، اور بالکل امیدیں، آس ہر کوئی دلاتا ہے، لیکن اس طرح کے بچوں کے کوئی قریب نہیں آتا، نہ ہی کوئی ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ ایون ایسی عورتوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا اگر والد چلا جاتا ہے دنیا سے تو۔
پتہ نہیں ہمارے ہاں اس چیز کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے. ہاں حالانکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے اور ان چیزوں کو فوکس کرتا ہے کہ دوسروں کے احترام کا خیال رکھیں یا دوسروں کا حق نہ کھائیں. اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ہمیں ہمارا صرف اور صرف کلچر سکھاتا ہے، حالانکہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. سر ایک تو یتیمی یہ ہے کہ والد یا والدہ میں سے کوئی اللہ کے حکم سے پیارا ہو گیا، جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں ایک یتیمی یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی میں کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے اور ان کی سپریشن ہوتی ہے ڈائیورس کی صورت میں یا پرماننٹ سپریشن ہو جاتی ہے، تو اس صورت حال میں بھی بچے جو ہیں وہ ایک یتیمی کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ ڈائیورس جو ریٹ ہے بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈائیورس، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ اس طرح کے بچے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یتیم ہی ہیں. اس طرح کے بچوں کی پرورش میں بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے ماں نہیں ہوگی تو اس کی کمی کو کون پورا کرے گا، باپ نہیں ہوگا تو اس کی کمی کو کون پورا کرے گا، اور جس طرح سے ایک بچے کی ماں اور باپ پرورش کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر مرد کے پاس بچے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اپنی مصروفیات میں رہے گا، اپنے کام کاج میں رہے گا، یا وہ دوسری شادی کی طرف بڑھے گا. تو دوسری جو والدہ ہے وہ بھی بچوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گود میں نہیں لیتی اور اس طرح سے ان کو پیار نہیں کرتی، اور بچہ جو ہے وہ احساس کمتری کا ہمیشہ شکار رہتا ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بھی ایون وہ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ کمیاں جو ہیں یہ تربیت میں انسان کی رہ جاتی ہیں. بچے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نشے کی لت ان کو پڑ سکتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں رکھتے، ان کو اپنی خوشیوں اور غمیوں میں اتنا زیادہ وہ اپنے پاس اپنے قریب نہیں رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ڈائیورس کی شرح بڑھنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جو اس میں چیز ہے وہ والدین کی تربیت ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے سسرال. سسرال کے تمام لوگوں کو اگلی جو عورت ہے اس کو اپنی بیٹی کے طور پر لینا چاہیے، اور جب وائف آپ کے پاس آ جاتی ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ بس پچھلے گھر کو، ماں باپ ہیں ٹھیک ہے، بہن بھائی ہیں ان کو سمجھے، لیکن جس گھر میں وہ بیٹھ چکی ہے وہ گھر بس اس کا اپنا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے، ہم ساس بھی جو ہے وہ کبھی بیوی تھی، ہم ان جیسی عام جو ہے وہ معمول کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے جب اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ نے دوسرے گھر کو اپنے گھر کی طرح سمجھ لیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اچھا وقت بھی سب پہ آتا ہے، برا وقت بھی سب پہ آتا ہے، کئی آزمائشیں بھی سب پہ آتی ہیں. لیکن میں آخری بات کہوں گا وہ یہ ہے، جب ہمارے ذہن میں کسی دوسری شخص کے بارے میں سوچ ہی نیگیٹو ہوگی تو پھر ہمیں ہر بات نیگیٹو ہی لگے گی. باقی یہ ہے عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے. شکریہ عثمان اسلم نایاب. احمد احساس، آپ نے سر عثمان کی یہ ساری باتیں سنیں، تو جو سوسائٹی رویہ رکھتی ہے یتیم بچوں کے ساتھ، یا جو سوسائٹی رویہ رکھتی ہے ایسی فیملیز کے ساتھ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوسائٹی کو ایسا کرنا چاہیے؟ سوسائٹی سے مراد وہ سب لوگ جو پڑوس میں رہتے ہیں، جو اس حلقہ احباب میں ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر عثمان بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یتیمی کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ یتیمی اصل میں ہے کیا، یا پھر جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کی زندگی بھر، چاہے پھر ان کی تعلیم کا مرحلہ ہو، یا پھر یہاں تک کہ جب وہ زندگی میں کامیاب بھی ہو جائیں، بعد میں بھی انہیں طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں ان کی اولاد کی طرف سے یا اپنے معاشرے کی طرف سے. تو انہوں نے تقریباً سارے پہلوؤں کو ٹچ کر لیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو ایک واحد سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے کہ جو مومن ہے، اصل میں مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے، اور وہ تنہائیوں میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے رابطے میں ہے کہ اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. یہ جیسے ہماری آج کی نشست جو ہے وہ یتیموں کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گناہ، ہر ایک جو امر ہے ہماری زندگی کا، یا پھر جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں معاشرے میں، اس کا ایک سولوشن ہے کہ انسان جب انفرادی طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میرے اس عمل سے کسی کو کتنا نقصان ہونے والا ہے، کوئی میری اس بات سے کتنا زیادہ ہرٹ ہو سکتا ہے، جب انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو وہ ضرور یہ سوچے گا کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہے تو میں نے اس کی کفالت کیسے کرنی ہے، اگر میرے بچے ہیں، میرے بچے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو مجھے کون کون سی چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہمیں اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اخلاقیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اب دیکھیں، یتیم کی کفالت میں ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، فوٹوز لے لیتے ہیں،
یا پھر کئی لوگ جو ہوتے ہیں خصوصاً برادریزم میں اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا چاچو ہوں، میں ماموں ہوں، اگر میں بچوں کی ہیلپ نہیں کروں گا تو لوگ مجھ سے جو ہے نا وہ سوال کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چیز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ ماموں ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایک صرف انفرادی شخص سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بوجھ نہیں ہوگا کہ میری بہن کا بیٹا جو ہے وہ یتیم ہے تو اس کی میں ہیلپ کر رہا ہوں۔ اس میں آپ جو ہے نا اپنے احساس کے رشتے کو بڑے محدود طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ برتتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری گلی محلے میں کوئی بچہ ہے، ایون اگر آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ موبائل کے تھرو ہوا ہے، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ جب سوچ ہمیں پیدا ہو جائے گی تو صرف یہی پرابلم نہیں، معاشرے میں جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ شکریہ احمد احساس اور عثمان اسلم نایاب۔ آپ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سوچ کا جو محور ہے یا سوچ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنی فیملی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں بھی ہمیں ایسے لاچار بچے ملیں، جس حال میں بھی ملیں، ہمیں ان سے شفقت کا، محبت کا اور پیار کا ہاتھ ان کے طرف بڑھانا چاہیے۔ ہمیں ان کے سر کے اوپر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے سر کو نوچنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی بات ان بچوں کے نام جو یتیم ہوتے ہیں۔ ہوپس ہو کہ آپ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان باتوں کو سمجھیں گے اور سوسائٹی کے یتیم بچوں کے لیے آپ ہیلپ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ منصور احساس کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔